السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے، جیسا کہ ہم نے 2 دن قبل اعلان کیا کہ آج ہمارے اس پیج پر حکیم صوفی خیر الدین صاحب لائیو آئیں گے اور 2 اہم امراض جن کا تعلق تقریباً ہر گھر سے ہوتا ہے، میری مراد قبض اور بواسیر ہے۔ لوگ اس مرض میں اس طرح مبتلا ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کی دوا کہاں سے لیں، کس سے ملے، کس کو بتائیں۔ تو آج اسی سلسلے میں حکیم صوفی خیر الدین صاحب جو کہ ایک کلینک چلاتے ہیں اور یہاں پر کافی لوگ آپ سے استفادہ بھی کرتے ہیں، تو آج انہی مسائل پر اس کی دوا کا طریقہ کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہے، نشانیاں کیا ہے، قبض اور بواسیر کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے۔ ان کا یہ کلینک کشن باغ 9 نمبر روڈ پر مسجد اشرف کریم کے بالکل قریب واقع ہے، جہاں پر کئی لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور بہت ہی کامیاب علاج بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور لوگ آپس میں جڑ جائیں، تو انشاءاللہ بہت ہی کام کی اور اہم بات آج آپ کے سامنے آئے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا جائے اور ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو۔ صدیقی چینل ٹی ایس حیدرآباد کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، ان کی کچھ پریشانی کو کم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج مدینہ ہربل میڈیکل کیئر سینٹر پر مدنی ہربل سینٹر پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ صوفی خیر الدین صاحب تفصیل سے ان دونوں امراض پر روشنی بھی ڈالیں گے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ اور جو لوگ صوفی خیر الدین صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، کچھ آپ کے پیچیدہ سوالات ہیں، تو وہ پروگرام کے دوران آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام کے دوران ان سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہم اسکرین پہ دے رہے ہیں، آپ اس ٹیلی فون پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام کو شیئر کریے بھائی، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، قبض کا مسئلہ۔ بہت لوگ اس بیماری کو لائٹ میں لے کر بالکل اندیکھا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بار لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی اسکرین پہ جو نمبر ہم نے دیا ہے یہ حکیم صوفی خیر الدین صاحب کا ہے، آپ اس پہ کال کریے اور اپنے امراض کے بارے میں تفصیلات بتائیے، کیونکہ مرض ایسا ہوتا ہے جیسا بخار ہے، بخار ایک وجہ سے نہیں آتا، کئی ایک ایسے وجوہات ہوتے ہیں جس سے بخار آتا ہے۔ اب بخار کے لیے ایک ہی گولی کھاتے رہے تو نہیں ہوتا، ہر بخار اپنی نوعیت کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں لوگ کیا ہے، کوئی ایک سمٹم دیکھ کے یہی ہوں گا بول کے اس کی دوا میڈیکل سے لے لیتے جا کے بول کے، اور لاپرواہی کرتے اکثر لوگ۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ ابھی صوفی خیر الدین صاحب آپ کے سامنے لائیو آ جائیں گے۔ جب تک ان کے کلینک کا ہم نظارہ آپ کو کرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کئی قسم کے ادویات، دوائیں یہاں پر موجود، اور آپ کی کارکردگی بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ کچھ تصاویر لوگوں کے ساتھ صوفی خیر الدین صاحب کے بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔
اور یہ کلینک جو ہے مدنی ہربل میڈیکل کیئر سینٹر کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. کشن باغ 9 نمبر علاقے میں کافی شہرت یہ رکھتا ہے اور لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں صوفی خیر الدین صاحب سے ملنے کے لیے، چونکہ صوفی خیر الدین صاحب قوم و ملت کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے خاص طور پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی پولیٹیشین ہے اور کوئی سیاستداں ہے، کوئی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ پیشے سے حکیم ہیں اور کامیاب علاج وہ کیے ہیں اب تک کئی لوگوں کا، اور آج بھی ان کا یہ کلینک چل رہا ہے. کئی لوگ شفایاب بھی ہو رہے ہیں. اور اپنے سوالات جو ہے بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ ان سے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کا جواب لائف کے دوران حکیم صوفی خیر الدین صاحب انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ بہت ہی مصروف ترین وقت آپ کا ہوتا ہے اور ہمارے کہنے پر آپ نے یہ وقت ہم کو دیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. اگر ایک آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا مرض ٹھیک ہوتا ہے، تو اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. اور یہ جو نیک کام ہو رہا ہے اس میں آپ بھی حصے دار بنیے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. یہ لائیو ان پروگرام انشاءاللہ ہر جمعے کو 8 بجے سے صدیقی چینل حیدرآباد پر نشر کیا جائے گا، اور ہر بار انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. ماشاءاللہ لوگ جڑ رہے ہیں، اور بھی جڑیے، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے، اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریے. یہ دکھنے کو بہت ہی چھوٹا سا مرض نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے. اس کا بر وقت علاج کرنا، اس کو کیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت ساری مشکلات انسان کے سامنے پیش آتی ہیں. قبض بھی وہی ہے اور بواسیر تو اور تکلیف دہ ہے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اس مرض کے لیے کہ کہاں جائیں، کس کو بتائیں، کس کو بولیں، اس کا علاج کیسا کریں. تو آج ایک موقع ہے، اور اسکرین پہ ہم حکیم صوفی خیر الدین صاحب کا نمبر بھی دیے ہیں. آپ لائیو میں کال کر کے سوال کریے، انشاءاللہ وہ جواب بھی دیں گے. آپ کے جو پیچیدہ امراض ہے، آئیے سیدھے چلتے ہیں صوفی خیر الدین صاحب کے پاس اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پھر ایک بار میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ شیئر کریے پروگرام کو، اور الحمدللہ کافی لوگ جڑ بھی رہے ہیں، اور جتنے لوگ جڑ رہے ہیں سب شیئر کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، مدنی ہربل پروڈکٹس اور مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہڈا کالونی، مین روڈ 9 نمبر، کشن باغ کی جانب سے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. آج جو عام شکایت لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ قبض اور گیسز کی شکایت ہے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 80% لوگوں میں یہ شکایت موجود ہے، اور اسی شکایت کی وجہ سے دوسرے امراض کی بھی ابتدا ہوتی ہے، دوسرے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پیلس کی شکایت ہے، یعنی بواسیر ہم جس کو کہتے ہیں،
خونی ہو یا بادی ہو، وہ بھی اسی مرض سے مبتلا ہو، اسی قبض کی شکایت سے بواسیر کا مرض بھی جو ہے نا اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا اہم مرض یہ ہے کہ یہ جسم میں فساد خون بھی ہے، یعنی خون میں خرابی بھی پیدا کرتا ہے یہ، اور ہماری باڈی میں، جسم میں، شریانوں میں یہ کولیسٹرول بھی پیدا کرتا ہے، اور کئی بیماریوں کا یہ بیش خیمہ ہوتا ہے، قبض اور گیسز۔ اب اس مرض کے لاحق ہونے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے میں احتیاط نہیں کرتے، اور اس تیز رفتار زمانے میں باہر کی اشیاء کا استعمال ہمارے پاس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم کھانے کے اوقات کا تعین ہمارے پاس سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بچپن میں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو تعلیم و تربیت دی تھی، اور جو ہماری عمر کے ہیں، وہ لوگ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ صبح فجر کی نماز میں جو ہے نا تمام گھر کے لوگ بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتے اور کچھ چہل قدمی کرتے، اور پھر 8 بجے تک صبح کا ناشتہ ہو جاتا تھا، اور پھر اسی طرح دوپہر کا کھانا بعد نماز ظہر ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیے دفاتر میں بھی جو لنچ کا وقت دیا جاتا ہے وہ 1 سے 2 بجے کے درمیان میں ہے۔ ہاں، تو یعنی انسان کی زندگی کا جو نظام ہے، اس کے لیے، اس کی جسم کے لیے جو بہتر وقت ہے اسی وقت کا تعین کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد رات کے کھانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہو جاتا ہے، اور یہ تاکید احادیث میں بھی آئی ہے کہ رات کا کھانا ہم کو مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لینا چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا نہ صرف انسانی اصول ہے بلکہ ہمارا شریعت کا بھی یہی اصول ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تربیت دی ہے۔ آج ہم اس کو بالکل اکثر فراموش کر دیے۔ تو ہماری صبح ہوتی ہے 10 بجے کے بعد، اور ہمارا ناشتہ ہوتا ہے 11-12 بجے کے ٹائم پر، اور پھر بعض لوگ تو تقریباً دوپہر کا کھانا کھاتے بھی نہیں، اور اگر کوئی کھاتے بھی ہیں تو 3-4 بجے کے ٹائم پر کھاتے ہیں، اور پھر رات کا کھانا تو اللہ ماشاء اللہ ہمارا 11 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اب بتلائیے آپ، جب ہمارا قدرتی جو نظام ہاضم ہے، ہم اس کے خلاف اگر ہم عمل کریں گے تو ظاہر بات ہے ہماری صحت پر اثر پڑنا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یہ بیماریوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو جو ہمارے ناظرین اس میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے اوقات کا تعین کیجئے آپ، اور وقت، کھانے کے وقت کا بھی جو ہے نا آپ تعین کیجئے آپ، تو یہ آپ کی احتیاط کی وجہ سے کئی بیماریوں سے آپ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں، علاج سے زیادہ شفا آپ کو احتیاط میں ہے، پرہیز میں ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً بیماری بہت آنے کا بہت کم جو ہے نا چانسز رہتے ہیں۔ تو میں تمام ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ صبح اولین وقت اٹھنے کی عادت ڈالیے آپ۔ کئی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رات میں نیند نہیں آتی۔ تو بھائی رات میں نیند کیسے آئے گی کہ آپ صبح 10-11 بجے تک آپ اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا رات کے وقت میں آپ جو ہے نا باہر نکل جائیں گے، یا گھر میں بھی ٹی وی یا فون میں آپ لگ جائیں گے، تو آپ کو نیند کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ نیند کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے،
غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہے، اور اس کے اندر جو فجر کی نماز کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے یہ ہماری صحت کے لیے لازم چیز ہے۔ یہ آج ہم اسی کو چھوڑ دیے، آج ہم اسی کو چھوڑ دیے ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھنا، یہ یعنی اب یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، یہ بڈھے بڑے لوگوں کے کام آئے گی۔ ہاں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، آپ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور غذا میں بھی آپ وہ چیزیں استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہوں۔ آج دیکھیے آپ بازار سے پیزا، برگر اور بیکری کے اشیاء جو نا ہمارے پاس سے منگا لیے جاتے ہیں اور اسی سے ناشتہ ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ صبح ناشتہ چائے کے ساتھ بیکری کے آئٹم سے ہو جاتا، اس کے بعد 11-12 بجے 1 بجے کے ٹائم پہ جو نا پکوان ہوتا ہے، پھر جب جو نا کھایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، ان غذاؤں سے ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، جس سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے بازار کا جو میدا ہوتا ہے اس کا استعمال ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گیہوں لا کر اس کو پسا کر روٹی بنا کر کھائیے آپ، تو وہ آپ کے نظام ہاضم کے لیے بھی مفید ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے جس سے قبض کی شکایت پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں، اجابت صاف نہیں آتی، پیٹ میں ابھار ہوتا ہے، غبار جو نہ رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، اور اسی کی وجہ سے جسم میں خون نہیں بنتا، اور جب خون نہیں بنا تو جسم میں طاقت نہیں آتی، اور اسی کی وجہ سے کئی بیماریاں جو نا میں ایک انسان جو نا مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بازاری اشیاء کے استعمال سے بچیے، اور میدے کے استعمال سے بچیے، اور گھر میں بنائی ہوئی غذا کا استعمال زیادہ کیجیے آپ، اور اپنے کھانے کا اور سونے کا وقت مقرر کیجیے۔ ہاں، ہفتے میں 1 مرتبہ اگر کسی تقریب میں آپ چلے گئے تو وہاں دیر ہو گئی تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں 12-1 بجے سے پہلے آج کوئی جو نا مسلمان نہیں سوتا، اور پھر 11-12 بجے سے پہلے کوئی مسلمان نہیں اٹھتا۔ یعنی ہم کھلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نظام حیات بنایا ہے، ہم اس کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی دوسرے معنی میں ہم قانون خداوندی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے باغی کے لیے سزا ہے، تو وہ سزا ہمارے جسم میں بیماریوں کی شکل میں آ رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور مدنی ہربل پروڈکٹس کی جانب سے ہمارے پاس ایک نسخہ جو نا تیار ہوتا ہے، جو مدنی شفا پاؤڈر کے نام سے ہے۔ یہ یونانی طب یونانی کے بابا آدم کہا جاتا ہے، حکیم اجمل خان صاحب، جو طب یونانی کے بہت ہی معروف جو ہے نا طبیب ہیں، اور انہوں نے کئی ادویات پر ریسرچ کیا اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی، اور انہی کے بتائے ہوئے کئی ہزاروں نسخے جات آج بازار میں ملتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا انہی کا ایجاد کیا ہوا نسخہ ہے۔ یہ مدنی شفا پاؤڈر ہے، یہ صرف ہمارے پاس ہی بنتا ہے یہ، اور یہ گورنمنٹ لائسنس یافتہ ہے، اور یہ خاص طور سے یہ پاؤڈر اب اس وقت ماہ رمضان کے لیے اور سادے دنوں میں بھی آپ کے لیے یہ بہت مفید ہے، اور استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس کو قبض کی شکایت ہو، یا جس کو موٹاپا ہو، یا جس کا پیٹ بڑا ہو چکا ہو، جس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جس کو اجابت صاف نہیں آتی، اور جس کو پیلس کی یعنی بواسیر کی شکایت ہو، اور یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 40 سال سے یہ دوا ہم مریضوں میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس میں ہم کو مریضوں کو شفا جو ہے نا عطا فرما رہا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات میں کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد 5 گرام کا یہ خوراک ہے، یعنی 1 چائے کا چمچ
یہ پاؤڈر آپ جو ہے نا یا پانی میں ملا کر پیجئے، آدھا کپ پانی میں، یا پاؤڈر کھا لے کے پانی پیجئے، اور اس کے بعد آپ سو جائیے. انشاءاللہ تعالی صبح میں آپ کو 1-2 موشنز آپ کو صاف آئیں گے. اس سے چربی، پانی اور فاسد مادہ جو ہے نا خارج ہو جاتا ہے. اور اس دوا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شوگر اور بی پی کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس دوا میں بلکہ یونانی کوئی دوا میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور کوئی یونانی دوا ایکسپائر نہیں ہوتی. یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے. اس کے برخلاف ایلوپیتھک دوا کی ایکسپائری بھی رہتی ہے، اور وہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے. لیکن یونانی کوئی دوا آپ استعمال کریے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہم اس کو جو ہے نا ہماری کمپنی کا تیار کردہ جو ہے نا ہم تاریخ بھی ڈالتے ہیں. الحمدللہ آپ اس کے استعمال سے یہ رمضان شریف کے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ ایک بہت جو ہے نا کارآمد چیز ہے، اور اس کی قیمت صرف 200 روپے ہے، اور یہ دوا آپ کو 20 دن چلتی ہے. یعنی آپ کی صحت کے لیے روز کے 5 روپے کا آپ کو خرچہ ہے. 5 روپے کی آپ کو یہ دوا آپ کے اس قبض کی شکایت کو جو نا دور کرے گی، اور اس کا مسلسل استعمال سے وزن میں بھی کمی آئے گی، اور جس کو پیٹ بڑا ہو گیا ہے وہ پیٹ بھی الحمدللہ اندر جائے گا. یہ دوا کی یہ خاصیت ہے. اور پیلس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہڈا کالونی، مین روڈ 9 نمبر پر، کشن باغ میں ہم پیلس کے بواسیر کے مریضوں کے لیے ہم دوا جو ہے نا مفت میں دیتے ہیں. اور الحمدللہ 3 دن میں مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو خون بھی جا رہا ہو تو فوری رک جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کی بیماری تقریباً ختم ہوتی ہے. تو آپ ہماری اس خدمت سے استفادہ کیجئے. ہماری کلینک کا وقت ہے روزانہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک، اور رمضان میں بھی ہم لوگ جو ہے نا آپ کا کلینک جو ہے نا صرف صبح میں رہیں گا، کیونکہ شام کا اوقات سب کی مصروفیت کا ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تراویح کا ہوتا ہے. تو صبح 7 بجے سے 10 بجے تک، اور اتوار کے دن صبح 7 بجے سے 12 بجے تک یہ کلینک کھلا رہتا ہے. اور آپ کو یہ شہر میں بھی کچھ مقامات پر ملتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم اسکرین پر وہ فون نمبر بھی ڈالیں گے، اور وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بواسیر کی دوا کے لیے آپ چاہے آپ غریب ہو یا پیسے والے ہو، کوئی قید نہیں ہے. ہمارا ایک خدمت ہے، ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے جذبے کے تحت ہم برسوں سے یہ دوائیں مفت میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے رہا ہے. آپ جو ہے نا تشریف لا کر دوا فری میں حاصل کر سکتے ہیں. کچھ سوالات ہے تو ناظرین ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہیپیٹائٹ بی پازیٹیو ہے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بولیے، اور علاج کیا ہے اس کا؟ اس کے لیے آپ کو راست جو نا کلینک سے رجوع ہونا ہے. اس کے رپورٹس وغیرہ آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو اس کے تعلق سے ہم مشورہ دیں گے. آپ اور ہمارے پاس مشورے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، تشخیص کی کوئی فیس نہیں ہوتی، اور بالکل مناسب قیمت پر ہمارے پاس ادویات آپ کو جو ہے نا دیے جاتے ہیں. بواسیر کتنا بھی پرانا ہو اس کا علاج انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 10 سال 12 سال 15 سال کے مریض بھی جو ہے نا رجوع ہوئے ہیں. اب ان کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن مرض انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ختم کر دیتا. اور ایک بات، ہم گارنٹی کی بات نہیں کرتے، ہم چیلنج کی بات نہیں کرتے. ہمارا یہ اصول ہے، یہ طریقہ کار ہے. صحیح دوا دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گارنٹی کی، چیلنج کی بات کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے
ہم جو ہے نا دوائیں دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ ایڈریس کیا ہے ایک بار بتائیے بولتے؟ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر، ہڈا کالونی، مین روڈ 9 نمبر، مسجد اشرف کریم سے تھوڑا آگے آپ کو کلینک ملے گا۔ کشن باغ سے آپ کو 9 نمبر جو ہے نا ایک 5-7 منٹ کا جو ہے نا راستہ ہے، اور مین روڈ پر یہ کلینک ہے۔ آپ مسجد اشرف کریم کے پاس آ کر بھی آپ جو ہے نا فون سے ربط پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو رہبری کر دی جائے گی۔ ہاں، یہ 70 کا نمبر بول دیجئے، آ رہا ہو۔ چلیے، اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ سوالات آپ کے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو بواسیر کا آپریشن جو ہوتا ہے دواخانوں میں، اس کے باوجود بھی بعض علاج ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی مریض ہمارے پاس کچھ تاگے بنا لے کر آئے، کچھ آپریشن کرانے کے بعد بھی آئے۔ تو جہاں تک میرے اپنے تجربے کی بات ہے کہ آپریشن کسی بھی قسم کا ہو تو آپریشن میں جو کوم آتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کوم کے بننے کی وجہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور طب یونانی کا ہمیشہ سے طب جو ہے نا ایلوپیتھک کے لیے چیلنج ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز جو ہے نا صرف آپریشن کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی مرض کو جڑ پیٹ سے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی کوئی دوا ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کیونکہ یہ دوائیں قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کیمیکل وغیرہ اس میں جو نا نہیں ملایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب جو دوائیں پیدا کیا ہے تو ضرور اس کے اندر شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ وقت بڑھے گا، 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 15 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ یہ نمبر جو اسکرین پہ دیا گیا ہے، اور ایک نمبر بھی ہے 7028271369، اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کلینک کے جو اوقات ہے اس کے دوران، اور بھی یہ صرف 2 امراض کے بارے میں آج جو تذکرہ ہوا ہے، اور بھی کئی امراض ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہاں پہ کامیاب علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ حکیم صوفی خیر الدین صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کلینک ہدا کالونی، کشن باغ روڈ 9 نمبر روڈ پر موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ فون نمبرات پہ کانٹیکٹ کر کے بھی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے تاکہ آپ کا صحیح علاج بھی ہو سکے اور دوسروں تک بھی یہ بات کو پہنچائے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دوسرے امراض کے سلسلے میں پھر ایک لائیو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے پوری صدیقی چینل حیدرآباد TS کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔